جس وجہ سے ہمیں جاننا پڑتا ہے. یہ روزگان دین فرماتے ہیں کہ جو ناقص ہیں، کمزور ہیں، وہ تو صحیح ہونے کے لیے جاتے ہیں، اس سے بھی آگے مقصد ہے عبادت گزار بننے. اور جو عبادت گزار ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ بھی کس لیے جاتے ہیں؟ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اینڈ پر رزلٹ ایک ہی ہے. وہ اس لیے جاتے ہیں، اللہ کا حکم اس لیے ہے کہ نفس کے شر سے انسان بچے. یہ نفس کے شر سے بچنا، یہ اصل مقصد ہے. اگر آدمی کمزور ہے، عبادت گزار بن گیا، بات ختم نہیں ہوئی. اس سے آگے بات کیا ہے کہ اس کو نفس کے شرور سے بچنا ہوگا، اس کی شرارتوں سے بچنا ہوگا، اس کی شرارتوں سے بچنا ہوگا. اور جو آلریڈی عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی نفس کی شرارت سے بچنا ہوگا. کیوں کہ نفس حقیقت کیا کام کرتا ہے کہ جیسے کوئی عبادت کر رہا ہے، بہت متقی ہے، سب کچھ ہے، تو نفس اس عبادت کے اندر ملاوٹ کر دیتا ہے، بدترین ملاوٹیں کر دیتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ملاوٹیں ہو رہی ہیں. وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، میں تو بڑا متقی ہو گیا ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، مطلب نمازیں پڑھتا ہوں، قیام شام کا قائم ہوں. اب اس کو یہ پتا نہیں کہ نفس اس کے ساتھ کیسے ٹرک کھیلتا ہے. تو یہاں اللہ کے نبی سن کیسے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے، اللہ من اعوذ بک من شر نفس سے ہی، کہ یہ اتنی بڑی فائٹ ہے کہ تو جیت نہیں سکتا، اللہ سے پناہ مانگ، اس سے اللہ مجھے جتوا دے. اندازہ لگا رہے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت سے انسان پکار رہا ہے، اے میرے مولا مجھے بچائے اس سے، میں تو اس سے لڑ نہیں سکتا، یہ تو بہت ہی زبردست دشمن ہے میرا. اللہ من اعوذ بک من شر نفس کے شرور سے بچا. جو نشانی کہ ہم نفس پرست ہیں یا نہیں، تو بڑی آسان، بالکل آسان اس کی تو نشانی، بہت آسان نشانی ہے. کیا آپ دیکھ لیں، میں دیکھ لوں، تو اللہ کے حکم مان رہے ہیں، نفس کا حکم مان رہے ہیں. سبحان اللہ. بس کس طرح کوئی حکم آ رہا ہے تو ہم کس کا مان رہے ہیں حکم؟ دو کا تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں اس میں. یا تو نفس آپ کو کہے گا، مجھے کہے گا، ہم اس کا حکم مانیں گے، غریب ہو جائے گا، مر جائے گا، کھا لے، کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ دیا وہ، سمجھے نا، یہ کیا ہے، یہ سب نفس چلتا ہے. وہ تو اپنے آپ کو مطمئن کراتا ہے، اس کو چلتا رہا، پوتا چلتا رہا. سبحان اللہ. آج کل تو لوگ اللہ والے کے پاس بھی جانے کے بعد بھی کام جاری رکھتے ہیں. بس کافی ہو گئے اس کام پر. لا حول ولا قوت الا باللہ. مقصد کو پہچانو بھائی. انسان جاتا ہے تو نفس کو کیسے قابو کرتا ہے؟ پہلا سٹیپ مرید کا اور شیخ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے شیخ کے حوالے کر دیتا ہے. اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں ختم کر دیتا ہے وہ شخص. اس چھوٹی سی مثال ہے دنیا کی، بہت چھوٹی سی مثال ہے، تو اس کے مقابلے کچھ یہ مثال نہیں ہے کہ جیسے ایک عورت کی شادی ہوتی ہے کسی آدمی سے، تو جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ عورت اپنی مرضی کو شیخ کی، اپنے شیخ تو نہیں، وہ خاوند ہوا نا، خاوند کی مرضی میں ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے بیچاری. اس نے کوئی روحانی تو نہیں کوئی تعلق رکھنا، لیکن ڈنڈے کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی بچنے کی وجہ سے اس کو سبھی کہتے ہیں صبر کرو، چلتی رہ چلتی رہ چلتی رہ. اب اس میں کچھ عیب ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنی مرضی کو اس کے تابع کرو. جب یہ تابع کر دیتی ہے تو گھر کچھ چلنے لگتا ہے. ایسے ہی ہے نا، یہ تو ایک بہت معمولی سوال ہے. لیکن وہ مرید کا تو یہ ہے کہ جب شیخ کے پاس جاتا ہے تو اس نے تو اللہ کو پانا ہے، تو ساری مرضیات کو اپنی شیخ کی مرضی پر ختم. جس چیز کو منع کر دے پیچھے حلال ہے، اگر وہ حرام ہے حرام کی طرف رجوع کر دے اس کو. یہ بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، بڑی بڑے قدم لیتے ہیں شیخ، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ شیخ کی مرضی پہ چلنا ہے. ایسے قصہ سناتا ہوں آپ کو، اس کی طرف زور دیں، ان نفل کی طرف کو بھاگتے ہیں، اس کی طرف یہ فرض سے بڑی چیز ہے. پہلی
صبح سے کہ میں نفس کی بات نہیں ماننی ہے. اللہ کی بات کیا ہے کہ صبح جلدی اٹھو, اٹھنے کے بعد نماز کی تیاری کرو, پھر جناب نماز پہلے صف میں داخل ہو اور اولوں میں کھڑے ہو. اس کو پورا کرنا ہے. جس نے یہ چیز پوری کر دی الحمدللہ وہ پار ہو گیا. پہلا امتحان پاس, پھر دوسرا امتحان ظہر کا ہے, پھر یہ امتحان, پھر پاس. لکھا جاتا ہے اس نے اپنے نفس کو مارا ہے. اس طریقے سے ہر جو دن کا کام ہے ہمارا اس کو ہم کرتے رہیں کہ بیچ نفس ہمیں یہ کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں چھوٹ نہیں ہے. بڑا نقصان ہو جائے نقصان, یہ تو دنیا کا نقصان ہے, واقعی نقصان ہے. دنیا کا جو نقصان ہو رہا ہے یہ میرا ٹیسٹ ہے, دس از مائی ٹیسٹ. اس میں جتنی بدماشی کروں گا, غلو موڑوں گا, وہ بھی تو یہ کرتا ہے, یہ فلاں بھی یہ کرتے ہیں, مجبوری ہے. کہیں اگر شریعت نے آواز دی ہے آپ کر لیں, نہیں تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. اس سے نقصان آ جائے.